ماہ رجب بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ماہ رجب ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بناتے وقت ہی سے بڑی عظمت، احترام اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت اور حرمت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ ان 4 حرمت اور عظمت والے مہینوں میں سے چونکہ رجب کا مہینہ بھی ہے، اس لیے اس کی عزت و احترام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس مہینے میں عبادات کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ماہ رجب میں عبادات کے اہتمام کی ترغیب سے اس ماہ میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی عمومی عبادات میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب میں روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناغہ نہیں فرمائیں گے، اور ماہ رجب میں روزے نہ رکھتے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ ماہ رجب میں روزے رکھنے کا ثبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ معلوم ہوا کہ ماہ رجب میں روزے رکھنا ممنوع یا مکروہ نہیں، بلکہ روایات سے ثابت ہونے اور حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مستحب ہے۔ اس لیے رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے، چنانچہ ہر شخص اپنی وسعت و طاقت کے مطابق پورے مہینے میں جتنے بھی چاہے روزے رکھ سکتا ہے۔ ساتھ میں یہ بات بھی واضح رہے کہ رجب میں روزے رکھنا زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے، اس لیے اس کو ضروری سمجھنا اور اس معاملے میں حدود سے تجاوز کرنا ناجائز ہے۔ رجب المرجب کے روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ عز و جل نے جنت میں خاص محل تیار فرمایا ہے۔ ان خوش نصیبوں کو اللہ عز و جل رجب نامی نہر سے سیراب فرمائے گا۔ ان کے لیے جہنم کے دروازے بند اور جنتی دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ان کے روزے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اور روز محشر کی ناقابل برداشت گرمی اور بھوک پیاس میں ان کے کھانے پینے اور آرام کرنے کا بندوبست کیا جائے گا۔ نفلی روزوں کے اس قدر زبردست فضائل و برکات سننے کے بعد تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی بکثرت اہتمام کیا کریں۔ ماہ رجب المرجب کے آنے سے تو ویسے ہی روزے رکھنے کا گویا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے رجب المرجب کے روزے، پھر اس کے بعد ماہ شعبان کے روزے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجب اور شعبان کے بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو رجب کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔